امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو چکی، پاکستان نے فریقین میں فاصلے کم کرنے کی کاوشیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سوئٹزرلینڈ میں اہم تکنیکی مذاکرات ہوئے، پاکستان کی ثالثی کاوشوں سے 60 دن کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہو گیا۔ کبھی امید ہے کہ ایران اور امریکہ امن معاہدے پر پہنچ جائیں گے، 60 دنوں کے اندر جامع معاہدہ ہوگا اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان نے اس تنازع پر کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ پاکستان کی پوری دنیا میں عزت پر پورے ایوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایرانی صدر ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ آج اختلافی پوائنٹس پر بات کرنے کا دن نہیں، ہمیشہ کہا ایک صوبے کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی نہیں۔ 2018 کی حکومت قانونی تھی تو ہماری بھی قانونی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان میں آتے ہی اپوزیشن اراکین کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کیا۔ چشمے ماں روشن، دل ماں شاد، خوش آمدید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد کے لیے روانہ۔ خصوصی ایئر کرافٹ میناپ 168 نے تہران سے اڑان بھری۔ مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا دوسرا اور اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کے بعد کسی ملک کا پہلا دورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسعود پزشکیان کی صدر پاکستان آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی ایرانی صدر سے ملیں گے۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوامی اور علاقائی روابط پر بات چیت ہوگی۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان باعث فخر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملکی وقار بلند کیا۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آئی پی پیز پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ہماری حکومت نے 3.5 ٹریلین کا بوجھ کم کیا۔ مذاکرات کی کامیابی طے شدہ ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا پیش رفت کا اندازہ وعدوں کی عملی پاسداری کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ معاہدے کے نکات پر درست اور مکمل عمل درآمد مذاکرات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ متفقہ متن سے ہٹ کر بیانات مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار نہیں۔ فریقین کے عملی اقدامات ہی مذاکرات کی کامیابی کا معیار ہوں گے۔ معائنہ کاروں کا جوہری مقامات کا دورہ کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لبنان میں جنگ بندی اولین شرائط میں شامل ہے۔ ہمارے اثاثے مکمل آزادی سے استعمال ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے سربراہ IAEA سے ملاقات نہیں کی۔ جنگ کا اصل مقصد ایران کی تہذیب کو ختم کرنا تھا۔ اب یہ مقصد تبدیل ہو کر منجمد ایرانی اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو مالی فائدہ پہنچانے میں بدل گیا۔ ہمیں ان فنڈز کے استعمال کی کسی پابندی کا سامنا نہیں۔ امریکہ نے ایران کو خام تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کا عارضی جرنل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران 21 اگست تک تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمد کر سکتا ہے۔ بینکاری، انشورنس اور شپنگ سمیت ایرانی تیل کی تجارت سے وابستہ خدمات کی بھی اجازت شامل۔ امریکی رعایت میں شمالی کوریا اور کیوبا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے ایران نے آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا، خفیہ ڈیل نہیں ہوئی، سب معاہدے میں شامل ہے۔ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے افسودگی کی سطح کم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا نیوکلیئر فائل، منجمد اثاثوں اور لبنان پر ورکنگ گروپ قائم کریں گے۔ امریکہ نے ابتدا میں مطالبہ کیا تھا ایران افسودہ یورینیم باہر منتقل کرے۔ آبنۂ ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر ٹیرف گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی ذاتی طور پر رہنمائی کی۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ 28 فروری کو ایران پر اسرائیلی حملے کی پاکستان نے فوری مذمت کی۔
آپ نئے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تہران ہرمز میں بہت اچھا اقدام کر رہا ہے، ہتھیاروں کے معائنے اور جوہری شفافیت یقینی بنانے پر بھی رضامند ہیں۔ ایران نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو جو ضروری ہوا وہ کریں گے۔ جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا کوئی مشکل یا تنازعہ نہیں ہوگا۔ کیئر سٹارمر پیارے آدمی ہیں مگر انہوں نے ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ کیئر سٹارمر نے توانائی اور امیگریشن کے مسائل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ایران IAEA کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر راضی ہے۔ جانچا جائے گا ایران ابتدائی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں ایرانی منجمد اثاثے ایران کے عوام کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیوں کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے نتیجہ خیز رہے۔ ہم نے تبدیل شدہ مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھی، ایسا طریقہ کار بنا لیا جس سے آپ نئے ہرمز کھلی رہے گی۔ علاقائی جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بھی مناسب نظام قائم ہے۔ یقینی بنائیں گے ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ آپ نئے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کہتے ہیں آپ نئے ہرمز کا انتظام تہران کے پاس رہے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی پر احتجاجاً مذاکرات جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی ٹی وی کے ساتھ دوبارہ نہیں بیٹھے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی۔ دھمکیوں اور طاقت کی زبان کے ماحول میں کبھی مذاکرات نہیں کرتے۔ امریکیوں کے ساتھ فوٹو سیشن سے انکار کیا، مذاکرات میں شرکت کی مگر امریکی وفد کے ساتھ مشترکہ فریم قبول نہیں کیا۔ اسرائیل کو مذاکراتی راستے میں اپنی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل مذاکراتی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے سخت زبان استعمال کر کے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی۔ ایران اور عمان میں آپ نئے ہرمز پر مذاکرات۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، مشترکہ مفادات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ موجودہ سفارتی ذرائع کو امن کے فروغ، کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کرنے پر زور۔ آپ نئے ہرمز میں بحری جہاز رانی کے تحفظ اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ آج سے خلیجی ممالک کا 2 روزہ دورہ شروع کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول۔ ترکی کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ معاہدے کی حمایت کا اظہار۔ رجب طیب اردوان نے کہا مذاکرات سبوتاژ کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ امن اور استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رہنا ضروری ہے۔ ترک صدر کی ایران کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین کا آغاز 6 جولائی کو تہران سے ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انتظامی کمیٹی کے ترجمان نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا 7 جولائی کو قم، 8 کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل $77.96 فی بیرل فروخت۔ WTI کا ایک بیرل $74.06 کا ہو گیا۔ ٹیک کمپنی کے حصص میں شدید گراوٹ۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4153 فی اونس فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 382 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,78,089 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.22 پر برقرار۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان میں بل پیش کیا۔ وزیر خزانہ کی اپوزیشن کی فائنانس بل میں ترامیم کی مخالفت۔ اسپیکر کی اپوزیشن اراکین کو ترامیم پر مختصر بحث کی اجازت۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا فیس لیس آڈٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے جو کامیاب نہیں ہوگا۔ انکم ٹیکس کم سے کم 3.6 ملین سے زیادہ آمدن پر لگنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی اسپیکر ایاز صادق پر تنقید۔ قائد حزب اختلاف کا بجٹ منظوری عمل کا حصہ بننے سے انکار۔ محمود اچکزئی کے خطاب کے بعد تحریک انصاف کے تمام اراکین واک آؤٹ کر گئے۔
पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कारोबार, मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, फार्म हाउसेस की हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। हुकूमत का मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करार देने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने कहा, टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस, कैमरे की आंख देखेगी और डिजिटल सिस्टम पकड़ेगा। दुनिया कैद से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट देने का हुक्म। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी नाराज धड़े के सामने बेबस। बजट में 1200 नई स्कीमें शामिल। तरक्याती मंसूबों की तादाद 2765 हो गई। तरक्याती बजट 1400 अरब से बढ़कर 2448 अरब रुपए हो गया। बजट में शामिल तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 10 साल दरकार। रोड सेक्टर के लिए 750 अरब और मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम करना अव्वलीन तरजीह है। जायज़ मुतालिबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। चीफ सेक्रेटरी की IG इस्लामाबाद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए। जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद हुआ। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के इक़दामात से रियासत में अमन खराब हुआ। कहा गया, इस्लामाबाद पर भी लश्कर कशी करेंगे। मुजफ्फराबाद और मीरपुर रीजन की अवाम ने हमारे साथ भरपूर तावन किया। चिल्लास में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। दियामिर की वादी, दारेल, खनबरी, भुट्टोगा, खनर, हुडर, नियाट और थोर में सैलाबी सूरत हाल। मकानात, बागात, फसलें, वाटर चैनल्स और राबता पुल मुतासिर। ज़रई ज़मीनों और पन चक्कियों को भी नुकसान। ज़िले इंतज़ामिया का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाओं और नदी नालों के करीब आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात।